السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ پیمانہ زندگی کی جو نشست ہے اس کی آج چوتھی نشست ہے۔ چوتھی نشست ہے نا احسان؟ اور اس چوتھی نشست کا عنوان ہے کہ توحید کے تقاضے اور اس کے اثرات۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے اثرات ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ کیا پڑتے ہیں۔ تیسری نشست میں آپ سن چکے تھے کہ توحید اعتقادی اور توحید عملی کیا ہوتی ہے۔ اب توحید خواہ وہ اعتقادی ہو جس کا تعلق عقیدے سے، چاہے وہ عملی ہو کہ وہی عقیدے والی توحید میری اور آپ کی زندگی میں دکھنے لگے۔ توحید کے دونوں پہلو جو ہیں ان کا اولین تقاضا جو ہے، بغیر کسی تمہید کے بات کر رہا ہوں، اولین تقاضا طاغوت کا انکار ہے۔ اللہ کے سوا ہر اس ہستی کا انکار ہے جو اللہ کے مد مقابل ہو۔ یہ توحید کا اولین تقاضا ہے جس سے آج عوام تو عوام، علماء کی بہت بڑی تعداد بھی بے خبر ہے، غافل ہے۔ یہ توحید کا اولین تقاضا ہے۔ کلمہ طیبہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا الہ، یہ ہے، الا اللہ بعد میں، انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ یہ جو لا الہ ہے یہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ پہلے آپ طاغوت کا انکار کر دیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی تقدیر کو بگاڑنے بنانے والا نہیں، عزت ذلت دینے والا نہیں۔ یہ ہے طاغوت کا انکار۔ اور اسی طاغوت کے انکار کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پہ ایمان لائے، اس نے مضبوط ترین کڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، لَا انفصام لَهُ۔ اب یہ طاغوت، چاہے طاغوت فرد ہو یا معاشرہ ہو، ریاست ہو یا سیاست ہو، اور قیادت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، عدالت ہو، پنچایت ہو، سب کا انکار ہوگا۔ طاغوت کسی خالی بت کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک بت بنا دیا، مجسمہ بنا دیا، عجائب گھر میں کھڑا کر دیا، اس کو آپ نے طاغوت سمجھ لیا۔ جو چیز بھی اللہ کے مد مقابل خود آئے یا جس کو اللہ کے مد مقابل بنا لیا جائے، چاہے وہ فرد ہو، معاشرہ ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، قیادت ہو، ایون کہ معیشت ہو، آج کی کافرانہ معیشت بھی بہت بڑا طاغوت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سب کا انکار، وہ عدالتیں جو خلاف اسلام فیصلے دیتی ہیں، چاہے وہ کافرانہ ممالک میں ہوں، چاہے وہ اگر کسی مسلم ملک میں کوئی ایسی عدالت ہے جو خلاف اسلام فیصلہ دیتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ بھی طاغوت ہے۔ وہ پنچایت جو اسلام کے خلاف فیصلہ دیتی ہے وہ طاغوت ہے۔ وہ جرگہ جو اپنے رسوم و رواج پہ فیصلہ دیتا ہے، خدا کے قوانین کو نظر انداز کرتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور اس کا انکار کلمہ توحید کا اولین تقاضا ہے۔ کلمہ توحید کا اولین تقاضا الا اللہ نہیں ہے، کلمہ توحید کا اولین تقاضا لا الہ الا اللہ دوسرا تقاضا ہے۔ لا الہ ہوگا الا اللہ میں جان آئے گی، لا الہ نہیں ہوگا الا اللہ منافقت ہوگی، منافقت کہ بندہ بس منہ سے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرے اور اس کے دل میں لا الہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ توحید عملی ہو یا اعتقادی ہو، اس کا اولین تقاضا الا اللہ نہیں ہے، اس کا اولین تقاضا اللہ نہیں ہے، اس کا اولین تقاضا لا الہ ہے۔ لا الہ ہوگا تب اللہ کا اقرار کہلائے گا، لا الہ ہوگا تب الا اللہ کہنا الا اللہ کہلائے گا۔ وگرنہ لا الہ الا اللہ تو منافقین بھی پڑھتے تھے، آج کے مرتد بھی پڑھتے ہیں، زندیق اور منافق بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے بھی پڑھتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ سمجھے؟ تو خالی قولی لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے، اس کے اثرات سامنے آنے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا پھر اولین تقاضا کیا ہے، کلمہ توحید کا اولین تقاضا کیا ہے۔
اولین تقاضا طاغوت کا انکار ہے، لا الہ، یہی ہے نا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، مشرکین کہتے تھے اچھا تمام الہوں کو ہم چھوڑ دیں، صرف ایک الہ بنا لیں، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے سوا تمام الہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہے توحید کا تقاضا۔ دوسرا تقاضا کیا ہے بھئی کلمہ توحید کا؟ کلمہ توحید کا دوسرا تقاضا ہے الا اللہ، اللہ کا اقرار، اعتراف، اعلان، شہادت علی الناس، لوگوں کے سامنے گواہی دینا، دل سے اقرار کرنا، دل سے اعتقاد رکھنا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور شہادت علی الناس، یہ ہے الا اللہ، سمجھ آئی؟ لا الہ اولین تقاضا، الا اللہ اس کے بعد تقاضا، یہی ہے فمن یکفر بالطاغوت پہلے ہے، ویؤمن باللہ بعد میں ہے، تو ویؤمن باللہ یہ دوسرا تقاضا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اطاعت نام ہی انکار اور اقرار کا ہے، لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے، تو اس انکار اور اقرار کے مجموعے کا نام عبادت ہے، اطاعت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اطاعت کے دو پہلو ہوئے، ایک پہلو انکار والا ہے سلبی، دوسرا پہلو اقرار والا ایجابی، سمجھ آئی؟ اس کے بغیر اطاعت مکمل نہیں۔ ان میں سے کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہو، لا الہ کمزور ہو بات پھر بھی نہیں بنتی، الا اللہ کمزور ہو بات پھر بھی نہیں بنتی، اقامت دین نہیں ہو، اقامت نفس نہیں ہوتا، بندے کا اپنی جان کھڑی نہیں ہو سکتی تو اقامت دین کا خاک کام کرے گا وہ۔ تو اطاعت کے یہ دو پہلو ہیں، انکار اور اقرار۔ تو اطاعت کے جو یہ دو پہلو ہیں، انکار اور اقرار، ان کا شعوری ہونا ضروری ہے کہ بندہ طاغوت کا انکار کرے تو خاندانی ورثے کے طور پہ نہ کرے، شعوری طور پر انکار کرے، اور جب وہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ کا اقرار، تو یہ اقرار بھی شعوری طور پر ہونا چاہیے۔ جب یہ انکار اور اقرار جو کہ اطاعت ہی کے دو پہلو ہیں، جب یہ شعوری طور پر ہوں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے مسلمان ساتھی کو بھائی سمجھے گا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان تو سگے بھائیوں کی طرح۔ اخوان عام بھائیوں کے لیے آتی ہے، اخوہ عربی کے اندر اخ کی جمع سگے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اہل ایمان کے لیے سگے بھائیوں والا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ تو سگے بھائیوں کی طرح ہیں، انما المؤمنون اخوہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ اکبر۔ تو اس اطاعت جو انکار اور اقرار ہے، اس کا شعوری اثر یہ ہے کہ مسلمان اجنبی بندے کو بھی، جس کے ساتھ اس کا کوئی خونی رشتہ بظاہر نہیں ہے، اس کو اپنا سمجھنے لگتا ہے، بھائی سمجھنے لگتا ہے۔ رشتے مواخات اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ مہاجرین انصار کے پاس آتے ہیں، کیسے انصار نے مہاجرین کو اپنے گلے لگایا، جائیدادیں پیش کی، سب کچھ پیش کیا، یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی نے مہاجر صحابی کو اپنی بیوی پیش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ سے نکاح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رشتہ مواخات بھی کتنی بڑی مثال ہے، یہ اثرات۔ تو خواتین و حضرات، تو اس اطاعت کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسلام کا رشتہ تمام رشتوں پر غلبہ پا جاتا ہے جب بندہ اطاعت پہ اترتا ہے نا، جس میں انکار بھی ہے اور اقرار بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اطاعت میں انکار اور اقرار کے پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب انکار اور اقرار کا پہلو مضبوط ہوگا، تمام رشتوں سے اسلام کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اجنبی بھائی بھائی بن جائیں گے، اور بھائی اجنبی بھی ہو جاتے ہیں اسی رشتے کی انکار کی بنیاد پہ۔ اس رشتے کی بنیاد پر اجنبی بھائی بن جاتا ہے، اور اس رشتے کا انکار کر دیا جائے تو انکار کرنے والا سگا بھائی بھی ہو تو اجنبی بن جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹے نے اسلام کے رشتے سے انکار کر دیا، جسمانی رشتہ رہا، جو اصل رشتہ اسلام کو وہ نہیں رہا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ بچ گئے جو بیٹے نہیں تھے،
لیکن اپنا جو حقیقی بیٹا تھا وہ دریا کے موج کے سپرد ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ رشتہ غالب ہے. اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی, اسلام کا رشتہ نہیں تھا, ان سے تعلق ختم ہو گیا. نوح علیہ السلام کی بیوی, اسلام کا رشتہ نہیں تھا, وہ تعلق ختم ہو گیا. لیکن لوط علیہ السلام کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, سمجھ آئی, وہ بچ گئے, بیوی نہیں بچی. نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بچے, بیٹا اور بیوی دونوں نہیں بچے. اسلام کا رشتہ غالب. اسی طرح اپنے وقت میں اللہ کا سب سے بڑا دشمن فرعون, اس کی بیوی دنیا کی 5 نامور خواتین میں شامل حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, سمجھے, جن کا نام حدیث میں تو ہے, قرآن میں نہیں, سورہ تحریم میں ان کا ذکر ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرعون اسلام کی وجہ سے انہیں اذیتیں دیتا تھا, وہ صابرہ رہیں, شاکرہ رہیں, محتسبہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن تک میں ان کا ذکر کر دیا. دنیا کی 5 نامور خواتین میں وہ شامل ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام. دنیا کی 5 نامور خواتین میں ایک وہ خاتون ہے جو فرعون کی بیوی ہیں. فرعون سے رشتہ کٹ گیا, اسلام کا رشتہ غالب آ گیا. خاون جہنم میں ابد الآباد کے لیے اور بیوی جنت میں ابد الآباد کے لیے. اللہ اکبر. اسی طرح جتنے بھی غزوات ہوئے, ان تمام غزوات میں دیکھ لیں, اللہ اکبر, کیا تھا. خود غزوہ بدر کو دیکھ لیں, غزوہ احد کو دیکھ لیں, فتح مکہ کے وقت دیکھ لیں, یعنی بہت سے غزوات میں خونی رشتے آمنے سامنے تھے. غزوہ بدر میں خونی رشتوں میں تصادم ہوا کیونکہ اسلام کا رشتہ مقدم تھا. باپ بیٹے کے مقابل آ گیا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسلام لانے کے بعد کہنے لگے, ابا جان فلاں غزوے میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, بس میں نے باپ ہونے کی وجہ سے تلوار نہیں چلائی. کہا بیٹا شکر کر, تو میری تلوار کے نیچے اس غزوے میں آ چکا ہوتا تو تیری گردن اتر چکی ہوتی. اسلام کا رشتہ غالب. فتح مکہ کے وقت دیکھ لیں, اسلام کا رشتہ غالب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے بعد مکہ میں نہ رہنا, حالانکہ آپ تو مکہ سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے, مجبوراً آپ نے ہجرت کی تھی, آپ کو مکہ یاد آتا تھا. فتح مکہ کے بعد آپ مکہ میں نہیں رہے. آپ نے انصار کو کہا لوگ مال غنیمت میں اونٹ, بیٹ, بکریاں لے جائے اور تم اپنے ساتھ اپنے نبی کو لے جاؤ. اللہ, کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی واپس انصار میں جا کے رہے, مدینے میں, اور عملاً بتا دیا کہ اسلام کا رشتہ سب سے غالب ترین رشتہ ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں اثرات کلمہ توحید کے. اور اگر شعوری اطاعت نہ ہو, جس میں انکار بھی ہے اقرار بھی, طاغوت کا شعوری انکار نہ ہو اور اللہ کی الوہیت کا شعوری اقرار نہ ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, اسلام کا رشتہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے. ہر رشتہ سر اٹھانے لگتا ہے. پھر جس رشتے میں قوت ہو وہ زور آور ہو جاتا ہے. جیسے آج کل ہے, خونی رشتے, کہیں خونی رشتے غالب ہیں, کہیں دوستی کے رشتے غالب ہیں, باقی سارے رشتے پیچھے ہیں, کہیں خاندانی رشتے غالب ہیں, باقی سارے رشتے پیچھے ہیں, کہیں قومی رشتہ غالب ہے, باقی سارے رشتے پیچھے ہیں, کہیں نسلی رشتے غالب ہیں, باقی سارے رشتے پیچھے ہیں, کہیں جغرافیائی علاقائی ملکی رشتے غالب ہیں, باقی سارے رشتے پیچھے ہیں, کہیں انسانی رشتہ غالب ہے, باقی اللہ کا رشتہ بھی پیچھے. ہیومینزم کو دیکھ لیں, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل دیکھ لیں. جمہوریت کی تعریف میں اللہ کہیں بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے انسان کے لیے انسان ہی قانون بنا سکتا ہے, تو انسان نے نعوذ باللہ اپنے خیال باطل میں اللہ کو بھی پیچھے کر دیا. کہیں انسان کا رشتہ غالب ہے, اللہ اکبر, اور کہیں جمہوری رشتہ غالب ہے. ایک ہی گھر کے اندر میاں کسی اور جماعت کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے, بیوی کہیں اور جا رہی ہوتی ہے, میاں بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ تو گھر سے نہ نکل, لیکن وہ ڈی چوک پہنچی ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ آپ یہ دیکھ لیں. اسی طرح میاں کہتا ہے کہ تو نے فلاں جماعت کو ووٹ دینا, وہ اس کو ووٹ نہیں دیتی, وہ کسی اور کو ووٹ دے رہی ہوتی ہے. اسلام کا رشتہ مغلوب, جمہوری رشتہ غالب.
اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑھ کر مفادات کا رشتہ غالب ہو جاتا ہے۔ ہم کھوتے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں اگر اس سے مفادات وابستہ ہوں، اور استاد کو بھی چوڑے چمار کی جگہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس سے مفادات ختم ہو جائے۔ ہم نے اہل علم کے ساتھ بھی رشتہ دکاندار اور گاہک کا بنا لیا کہ ضرورت ہوئی تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہ باقی رشتے سر اٹھاتے ہیں، اسلام کے رشتے پر غلبہ پانے لگتے ہیں، اسلام کا رشتہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جب اسلام کا رشتہ مغلوب ہو جاتا ہے، باقی رشتے غالب ہو جاتے ہیں، ایسے میں پھر نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اسلام کو نہیں ہوتا، اسلام والوں کو ہوتا ہے۔ وہ بے یار و مددگار رہ جاتے ہیں۔ محلے کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، عالمی سطح پر مسلمان بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ جس مسلمان کی شان اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ جسد واحد، مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بلبلانے لگتا ہے۔ ایک فرد مسلم کو تکلیف ہو مشرق میں تو مغرب میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو بلبلانا چاہیے، اسی طرح جس طرح ایک آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بلبلانے لگتا ہے۔ لیکن جب اسلام کا رشتہ مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں، ساتھ والے مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ساتھ والا مسلمان اپنی 2 دن کی زندگی بچانے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے، بمبارمنٹ کرنے دیتا ہے، اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں پھر اس کی معافی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور مسلمان کی شان اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں یہ بتائی، مسلمان تو مسلمان وہ ہے جو نہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام طلوع ہوا تھا، اجنبی تھا، اسلام عنقریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی اسلام سے چمٹ کے اس اجنبی اسلام کے درس دینے کی وجہ سے اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اسلام کیسے اجنبی بنے گا؟ اسلام کا رشتہ کمزور ہوگا۔ جب اسلام کا رشتہ مغلوب ہو جائے گا، ہر رشتہ سر اٹھائے گا، لیکن اسلام کا رشتہ کمزور ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ مسلمان بے یار و مددگار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جی کلمہ توحید کا اولین تقاضا طاغوت کا انکار، اس کے بعد اس کا دوسرا تقاضا اللہ کا اقرار، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر انکار اور اقرار کے اندر جان نہ ہو تو پھر اس کے الٹے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر اس کلمہ توحید کا سب سے بڑا اثر یہ ہے، بندے کو دنیا میں پاکیزہ زندگی ملتی ہے، بھلے وہ چھان بورا کھا رہا ہو، خس و خاشاک کی جھونپڑے میں رہتا ہو، لیکن اسے وہ وہاں سکون حاصل ہوتا ہے جو بادشاہ کو اپنے تاج محل میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو اسلام لے آتے ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہم ان کی اس دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے میں ایک روٹی بھی کھاتا ہو تو اس کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے جو بادشاہ کو اپنے محل میں نصیب نہیں ہوتا۔ اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو دل سے گواہی دے لا الہ الا اللہ، دل سے طاغوت کا انکار کرے، دل سے اللہ کا اقرار کرے، بھلے عمل میں تھوڑا بہت کمزور ہو، سزا پا کے جنت میں جائے گا یا بغیر سزا کے جنت میں جائے گا، ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا۔ خواتین و حضرات، انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے توحید، چاہے وہ اعتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو، اس کے تقاضے بھی رکھ دیے، اس کے آپ کے سامنے اثرات بھی رکھ دیے، دینی بھی، دنیاوی بھی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا